جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، اس طرح انسان کی قیمت اس کے اخلاق کے حساب سے ہوتی ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ کسی اور کی طرح بننے سے بہتر ہے کہ تم اپنی ایک پہچان بناؤ۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ منزلیں ہمیشہ ان ہی کو ملتی تھیں جو منزلوں کو تلاش کرتے ہیں۔ انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے، خوشی میں تو پچھلا سبق بھی بھول جاتا ہے۔ ناکامی سے نہ ڈرو، بلکہ کوشش نہ کرنے سے ڈرو۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی تو صرف ہڈیاں اور خالی گوشت ہے۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ دیر سے بنو لیکن کچھ بنو، کیونکہ لوگ وقت کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں۔ ٹھکرا دو اگر دے کوئی ذلت سے سمندر، عزت سے جو مل جائے وہ قطرہ بھی بہت ہے۔ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے۔ اقبال: سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دل جس بات پر ضد کرتا ہے، رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں، بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کی تکلیف محسوس کر کے نکلتے ہیں۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اللہ میری آج کی غلطیوں کو معاف کر دے، مجھ کے کل کی غلطیوں سے بچا لے، اور مجھے آئندہ ہونے والی غلطیوں سے بچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جو مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ گلے شکوے زندگی کا سکون ختم کر دیتے ہیں۔ جو گزر گیا اسے بھول جائیں، جس نے دکھ دیا اسے معاف کر دیں، اور جس کو معاف نہیں کر پا رہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔
یقین مانیں آپ پرسکون ہو جائیں گے۔ بے شک اللہ بہترین کارساز ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو جائے اس کا شوہر اس سے راضی ہو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ سکے۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلافات اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جب ہماری خوشیوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں رہا، وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلہ چاہتے ہیں۔ جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر دیجیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اچھے نقش پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ پیسہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں لیکن وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے اکیلے جیلی ہوتی ہیں۔ ایک شخص نے ایک بزرگ سے کہا، میں سکون چاہتا ہوں۔ بزرگ نے فرمایا، اس جملے میں سے میں نکال دو، یہ تکبر کی علامت ہے۔ چاہتا ہوں نکال دو، یہ خواہش نفس کی علامت ہے۔ آپ کے پاس صرف سکون باقی رہ جائے گا۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ منزل سے آگے بڑھ، نئی منزل تلاش کر۔ دریا تجھے ملے تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں میں تیرے کیا ہوا صدیاں گزریں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، جو آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر دے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے جو وہ آقا تلاش کر۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ برے وقت میں کاندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اگر دنوائی محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں باپ ہیں۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا ہے جس میں دشمن اس کے اپنے ہوں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ اچھا انسان جب برا بنتا ہے تو بہت ہی برا بنتا ہے۔ یقین کے ساتھ سوتے رہنا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ دوسروں کے لیے جینے اور ان پر مرنے سے اچھا ہے خود کے لیے جیو اور ایسا جیو کہ لوگ آپ پر مرنا چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کی نیند رزق میں رکاوٹ کرتی ہے۔
اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کر دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خرید و فروخت کے وقت سچائی سے کام لینے اور ہر بات کھول کر بیان کر دینے والوں کے لیے تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اس پر خوب آزمائش ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موذان کی آواز کو جن و انس اور جو دوسری چیزیں سنتی ہیں وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ بس باقی رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمیوں میں سے سب سے برے قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو دو روح ہیں، اور کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں۔ غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں موقع تلاش کر لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعائیں اولاد کے لیے ایسی ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا امت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کے نفل عبادت سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کے ساتھ آسانی کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 سرینی فرمان، تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کر لو کہ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، مگر اس کے بعد بھی تم توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لیں گے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دیں۔ تہجد میں اللہ سے ملاقات ہو تو صبح حسین ہو ہی جاتی ہے۔ سب سے بڑی قبر انسان کا دل ہے، جس میں آئے دن کوئی نہ کوئی احساس اور انسان دفن ہوتا رہتا ہے۔ کچھ باتیں جن سے اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد اور خاص کر بیٹی کو گالی دینا۔ نمبر 2، دل میں بغض رکھنا۔ نمبر 3، مہمانوں کو دیکھ کر منہ بنانا۔ نمبر 4، اذان کے وقت کام میں مصروف رہنا۔ نمبر 5، ماں باپ کی عقل کو کوسنا۔ نمبر 6، نماز کے بعد دعا نہ مانگنا۔ نمبر 7، دسترخوان پر باتیں کرنا۔ نمبر 8، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ نمبر 9،
وضو کی حالت میں کفر کے الفاظ ادا کرنا، اچھی باتیں دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ برستی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف ان کو ہوتا ہے جن کے گر کچے اور دل نازک ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی یوں لگتا ہے نا کہ ہم ہار گئے اور شیطان جیت گیا، شیطان اپنی ہر چال میں کامیاب ہو گیا اور ہم اپنی تمام تر کوششوں میں ناکام ہو گئے۔ لیکن جس انسان کے دل میں دعائیں ہوں گی، اللہ پر یقین ہو، تو اس انسان کی زندگی میں رحمان کے ہوتے ہوئے شیطان کا کوئی فیصلہ بھلا چل سکتا ہے کیا؟ رشتوں کو ایسے خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی نکال لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ نے کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ اگر آپ کے پاس سوال جواب میں دلائل نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، مگر کالم کلوچ جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ فیصلہ آپ نے ہی کرنا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتائج کا باعث ہوگا۔ دھوکہ کھانے کے بعد تقریباً ہر انسان پر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اس میں بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، ہر لمحہ ہر اس چیز سے فائدہ اٹھانا سیکھیں جو آپ کے میزان کو بھاری کر دے۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے عہد اور پیمانے کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی، وہ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا پھر احساس کا۔ ہم باہر کی جتنی بھی جنگیں لڑ لیں، اپنے اندر کی جنگ سے ہار جاتے ہیں، اور یہ ہار اتنی بری ہوتی ہے کہ ہم خود کو سمیٹتے سمیٹتے بکھر جاتے ہیں۔ 3 نیکیاں جن کے کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہ کا پردہ رکھنا۔ آپ ماں باپ کے حقوق پر کتاب پڑھ رہے تھے جبکہ ماں باپ موجود تھے اور خدمت نہیں کی۔ وہ آدمی جس کے لیے رہنا اور جانا برابر ہو، وہ مومن ہے۔ اے مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی، ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ آپ جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے، زندگی اتنی ہی حسین ہوگی۔ آپ جتنا درود کے قریب ہوں گے، دل اتنا مضبوط ہوگا۔ آپ جتنا درود شریف پڑھیں گے، دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ اور زندگی میں ایک کام کر لیں، کوئی چلے اور وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ محمد۔ آہستہ بولنا، نیچی نگاہ رکھنا اور میانہ چال چلنا امان کی نشانیاں ہیں۔ حجیری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجنبی عورت پر اچانک نظر پڑ جائے گی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظر پھیر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے، پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکر ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپایا اس نے کفرانہ نعمت کیا۔ جو میرا رب ہے وہ میرا سب ہے۔ زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس شدت پکڑتا جاتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت میرے رب نے کی، لیکن میں نے سب سے زیادہ بے وفائی اپنے رب سے کی۔ جس جگہ اور جن کے ساتھ بچپن گزرا ہو، وہ جگہ، وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جاتا ہے انہی لوگوں سے ملنے اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ یہ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا اور یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی،
اور یہ بھی دن گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا، زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں اور انہیں اپنی شان کرمی سے حل کر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا اور دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔